ایک زمانہ تھا کہ تورات اللہ کی کتاب پورے روئے زمین پر جانی جاتی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انجیل جو ہے وہ پورے روئے زمین پر جانی جاتی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر جب ان کے ماننے والوں نے خود ان میں تحریف کر کے اپنی مرضی کی چیزیں ڈالیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ سسٹم ختم ہوتا چلا گیا۔ پھر اللہ نے لاسٹ اینڈ فائنل اپنی طرف سے جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کو پھر صبح قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور اسی وجہ سے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت، اور مجھ پر یہ آخری کتاب نازل ہوئی ہے، تم جو امت ہو تمہارے اوپر یہ آخری کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ تبیان لکل شیء ہے، یہ جزوی پارشلی تمہارے مسائل کو حل نہیں کرتی، بلکہ تبیان لکل شیء فرمایا کہ یہ ہر چیز کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں بیان نہ کر دی گئی ہو۔ اس پوری دنیا میں تمام چیزوں کے مزاج آپ دیکھیں گے یا وہ تر ہوگی یا وہ خشک ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری دنیا کو دو چیزوں میں تقسیم کیا، خشک اور تر، تو فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی تر چیز ایسی ہے نہ کوئی یابس خشک چیز ایسی ہے جو کلام مجید میں موجود نہ ہو، اور یہ چند صدیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کتاب کو متعین کر دیا ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ اگر کوئی اور جوڑنا چاہے، مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں ایک ملغوبہ بناتا ہوں کہ یہودیت کو اور عیسائیت کو، اسلام کو جو ہے وہ ملا کر ایک ایسا سسٹم تیار کر لیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تو اس کتاب کی پھر حیثیت تو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کو جو اللہ نے فائنل اتھارٹی دی ہے اور اپنی طرف سے اس کو نازل کیا ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی کی ہے کہ نا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ایک بہت مضبوط نظام رکھا ہوا ہے، اور پھر خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان تینوں مذاہب کو ملا کر ایک مذہب ابراہیم اکارڈ کی صورت میں بنا دیا جائے، اللہ کی منشا تو بالکل نہیں ہے یہ۔ اللہ نے تو ہمارے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے، اس انسانیت کے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ وہ مذاہب جو ہیں وہ کلی طور پر آسمانی مذاہب ہیں اور وہ برحق مذاہب ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اب روئے زمین کے انسانوں کا اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور پھر واضح طور پر یہ بھی حکم دے دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو چاہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ، یہ بڑی اہم آیہ مبارکہ ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ بہت اہم آیہ مبارکہ ہے، اور جو اس طرف ابراہیم اکارڈ کی طرف رجحان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کو جو کچھ بھی آپ تیار کرتے ہیں اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور اسلام کا جو نمائندہ ہے وہ قرآن ہے، وہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے۔